ایک حدیث پاک سناتا ہوں، میں سچی بات بتاتا ہوں، میں نے یہ حدیث کچھ دنوں پہلے ہی پڑھی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے، کسی اچھے وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا دل میں ٹھنڈ بڑھ گئی ہے کہ اچھے وقتوں کا انتظار۔ حدیث سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں افضل العبادتی انتظار الفرج۔ آقا فرماتے ہیں آسانی ملنے کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ آسانی ملنی ہے مگر اطمینان کے ساتھ، ایسا نہیں روز چیخ رہے ہیں پتہ نہیں کب مسئلہ حل ہوگا، کب میری ٹینشن دور ہوگی، اللہ پاک میری سنتا ہی نہیں ہے، ماذ اللہ لوگ کفریہ کلمات بول دیتے ہیں۔ نہیں، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ہر رات کے بعد صبح ہے، ہاں ہر مشکل کے بعد راحت ہے، ان مع العسر یسرا۔ وعدہ ہے رب کا، آئے گی آسانی مگر اس کا ایک ٹائم لکھا ہے، میں اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ اچھا، علماء نے بڑی پیاری بات کہی، امام ترمذی کہتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ اچھے وقت کا انتظار افضل عبادت ہے؟ تو امام ترمذی فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ صبر کے ساتھ، دلی اطمینان کے ساتھ آسانی کا انتظار کر رہا ہے نا، وہ ایکچولی سبب پر نہیں مسبب الاسباب پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ اللہ نے جب چاہنا ہے میرا مسئلہ حل ہوگا۔ تو یہی تو ایمان ہے نا کہ اللہ پر بھروسہ ہے، اسباب پر بھروسہ نہیں، پیسے ہوں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں جگہ دکان کھولوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں آئٹم آ جائے گی تو مسئلہ نہیں، اس کا جو اطمینان ہے وہ رب پر ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے فرمایا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اب آپ جس بھی ٹینشن میں ہیں، کوئی میرا بھائی یہاں قرضے میں ہوگا، کسی کو روزگار کا مسئلہ ہوگا، کسی کی بیماری کا پرابلم ہوگا، کسی کا بچہ نہیں ہو رہا ہوگا، کسی کے بچے کے یہاں اولاد کا پرابلم ہوگا، جو پرابلم ہے آپ کا، اب اگر غور کر لیں کہ یہ حل جب ہونا ہے جب میرے رب نے چاہنا ہے، اور میں اس کا انتظار کروں اطمینان کے ساتھ، دلی اطمینان کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کر کے یا اللہ تیری مرضی پر میں راضی ہوں، جب تو نے چاہنا ہے میرا مسئلہ حل فرمانا ہے، جتنا عرصہ انتظار کرو گے نا اتنا عرصہ عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ کمال ہو گیا نا؟ مزہ پتہ کیا، یاد رکھیے اللہ کی رضا پر راضی رہنا کمال ہے۔ وہ بڑا پیارا شعر ہے نا بابا حضرت حق باہو کا، جے سونا میرے دکھ بچ راضی میں سخنو چلے پاوا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ میرے دکھ میں راضی ہے نا تو میں نے سکھ کو پھر چولہے میں ڈال دینا ہے، سکھ کا کیا کرنا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا کی ساری نعمتیں ہوں اور اللہ راضی نہ ہو، وہ سکھ ہے؟ یا کسی تکلیف میں ہوں اور اللہ اس پر راضی ہے، تو بتاؤ نا مومن کو کیا چاہیے؟ میرا رب راضی رہے، کیونکہ اگر تکلیف بھیجی ہے تو کس نے بھیجی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ سنو، یہ بات اور سمجھ آ جائے گی۔ ایک بار آپ کہیں جا رہی تھی، آپ کے سر پر اینٹ لگی، سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ اب آپ بتائیں، ہماری موٹر سائیکل کو کوئی ٹکر مار دے، ہماری گاڑی کو کوئی سائیڈ مار دے، بلکہ چلتے چلتے ہمارے پیر پر ہی کوئی ٹھوکر لگا دے، اتنا چیختے چلاتے، یار ہو گیا نا، نصیب میں لکھا تھا، نہیں، بدلہ لینا ہے، شور بچانا ہے، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنانا ہے، صبر نہیں ہے۔ برتن ٹوٹ جائے گھر میں ملازم سے تو اس کی خیر نہیں، بچے کے ہاتھ سے گر جائے تو اس کی خیر نہیں، آپ کے سر پہ اینٹ گری، سر پھٹ گیا، نو ری ایکشن۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ، بی بی آپ کا سر پھٹ گیا ہے، خون نکل رہا ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ آپ کچھ کوئی منہ سے الفاظ ہی نہیں نکالا۔ سنو اللہ والوں کا انداز کیا ہے، وہ فرماتی ہیں اینٹ گری ہے تو اللہ پاک کے ارادے سے گری ہے نا، اللہ کا ارادہ تھا نا، اللہ کے ارادے کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اور پھر فرمایا میرے سر پر لگی ہے تو بھی اللہ کے ارادے سے لگی ہے۔ اب یہ اینٹ کا گرنا بتا رہا ہے کہ اللہ پاک کا ارادہ مجھ سے متعلق ہوا ہے، یعنی اس ارادے نے اللہ کی رحمت کی توجہ مجھ پر ہوئی ہے نا، تو مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے۔ رب نے فیصلہ فرمایا نا میرے لیے، رب کے ارادے کی توجہ ہوئی ہے میری طرف، متعلق ہوا ہے مجھ سے، میں اس پر راضی ہوں۔ اب یہ سمجھنا، جس دن آپ کو بات سمجھ آ گئی نا کہ جو ہو رہا ہے نا میرے ساتھ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ یہ میرا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، مجھے آزمایا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی رب نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اس بار رمضان میں قرآن انڈرسٹینڈ کرو نا یار، ماہ قرآن کو تفہیم قرآن کا مہینہ بنا لو۔ اب کتنا مشہور آیت ہے، میں پڑھوں گا تو آپ سب نے کئی بار سنی ہوگی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے غالباً سورہ بقرہ میں ہی نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ان قریب تمہیں آزمائیں گے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو آزمائیں گے کسی کو نہیں آزمائیں گے، یہ سب کے ساتھ ہونا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، لسٹ بھی دے دی، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، ہم تمہیں آزمائیں گے ان 5 چیزوں سے۔ کیا کیا ہوگا؟ خوف آئے گا، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، دشمن کا خوف آ جاتا ہے، مال لٹنے کا خوف آ جاتا ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں، کسی کا معاذ اللہ زیادہ پیسہ ہو، لوگ پیسہ بہت مانگتے ہیں، زیادہ پیسہ ہو تو اور ڈر لگتا ہے بھائی اغوا نہ کر لیا جائے، اس کی الگ، میں نے کہا نا پیسوں والوں کے الگ مسائل ہیں، یہ غریبوں کو سمجھ نہیں آئیں گے، غریبوں کے الگ مسائل ہیں جو شاید پیسے والوں کو سمجھ نہیں آتے۔ ہر بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، یہ نہ کہا کرو کہ بھائی میں اکیلا ٹینشن میں ہوں،
قرآن کیا کہتا ہے؟ خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے، والجوعی، بھوک سے آزمائیں گے، والانفس وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال خراب ہو جائیں گے، ہوتا ہے نا، غلط لاٹ اٹھا لی، غلط کنٹینر آ گیا، غلط ڈیل کر لی، مال خراب ہو گیا، قرآن نے کہا تھا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ انفسی، تمہاری باڈی میں پرابلم آئے گا، بیماری آ جائے گی، چلتے چلتے بندہ کہتا ہے بالکل فٹ تھا، اچانک یہ کیا ہو گیا ہے، یہ میرے گردوں میں کیا ہو گیا، مجھے شوگر کیسے ہو گئی؟ ہونا تھا، یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ ثمرات، پھل بھی خراب ہوں گے، باغ والوں کے پھل خراب ہوتے ہیں، لوگوں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری لسٹ دینے کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ جو یہ ہوگا نا، آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ ٹیسٹ ہوگا، پاس ہونے والوں کے لیے خوشخبری۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تھنکنگ جس دن آپ کو مل گئی نا کہ بس میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک وقت لکھا ہوا ہے، وہ وقت ختم ہوگا، پرابلم بھی ختم ہو جائے گی، اب میری مرضی ہے میں وہ ٹائم چیخ کر گزاروں، بے چینی میں گزاروں، پریشانی میں گزاروں، یا صبر میں گزاروں۔ صبر کریں گے تو ثواب مل جائے گا، پنجابی کا شعر ہے نا، چپ رہے سے تو موتی ملسن، صبر کریں تو ہیرے، چپ رہو گے تو موتی ملیں گے، صبر کرو گے تو کیا ملیں گے؟ ہیرے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ چپ رہے سے تو موتی ملسن، صبر کریں تو ہیرے، پاگلاں وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے، پاگلوں کی طرح چیخو گے نہ موتی ملیں گے نہ ہیرے ملیں گے۔ اچھا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا، میری بیماری ہے وہ اللہ نے چاہنا ہے تو ہی جانی ہے، میں چیختا رہوں، چلاتا رہوں، واویلا کرتا رہوں، ساری دنیا کو بتاتا رہوں، حل نہیں ہونا ہے، صبر کا ثواب چلا گیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں حلم صبر سے اوپر کی چیز ہے، اور وہ حلم کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں حلم کی تعریف یہ ہے کہ بندہ جب غصہ آئے نا اس کو پی جائے، روکے، ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، مجھے اندازہ ہے صبر کا گھونٹ پینا جو نا سب سے مشکل ہے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں یار تم بزدل آدمی ہو، صبر کرتے ہو، بدلہ لو نا، بدلہ لینا تو آسان ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو میں رکھے۔ مثال دیتا ہوں، آپ کو کوئی گالی دے، آپ فوراً اس کو گالی کا جواب دے دیں، یہ تو آسان تھا۔ کمال یہ ہے تو برا بھلا بولے اور آپ صبر کریں، یہ زیادہ مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ مرد نہیں ہے، مرد وہی ہے جو غصہ پی جائے، اور نبی پاک کا فرمان سن لیا نا۔ آؤ ایک بزرگ کا واقعہ سنا، حضرت احنف بن قیس، تابعی بزرگ ہیں، ایک بار کہیں جا رہے تھے، ایک بندہ آیا پیچھے سے آپ کو گالیاں دینے لگا، گالیاں، وہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے اتنے بڑے بزرگ جا رہے ہیں، پیچھے ایک بندہ گالیاں دے رہا ہے، انہوں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، چلتے رہے، گالیاں دیتا رہا، چلتے رہے، گالیاں دیتا رہا، چلتے رہے۔ تھوڑا آگے جا کے وہ بزرگ رک گئے، پیچھے مڑ کے کہتے ہیں بھائی دیکھو اور بھی کچھ کہنا ہے تو کہہ لو، آگے میرا محلہ آ رہا ہے، ادھر میرے چاہنے والے ہیں، ان کے سامنے گالیاں دو گے نا تمہیں تکلیف ہو جائے گی۔ وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ وہ واپس چلا گیا۔ ایسا جگرا ہوتا تھا اللہ والوں کا، ہمیں کوئی گالی تو دے، ہم کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کون ہوں، اس سے زیادہ گالیاں ہم دے رہے ہوتے ہیں، بندہ حیران ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا اس کو۔ بھائی جان اخلاق کا تو ٹیسٹ ہی جب ہوگا نا، جب آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے اور آپ اس کو پراپر اچھا رپلائی دیں۔ آج کل ایک جملہ بڑا مشہور ہے نا، ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش۔ بھائی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ بدماش سامنے آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں؟ نہیں، شریف وہ ہوتا ہے جو شریف کے ساتھ بھی شریف ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہے، جبھی تو شرافت آگے بڑھے گی نا۔ ہم اچھا نعتیں سب کو یاد ہوں گی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، مگر کبھی ہم نے گالیاں سن کر دعائیں دی؟ ہم تو مطلب بدلہ لینے نکل پڑتے ہیں، نہیں، بلکہ ایسے ایسے لوگ ہیں معاف کرنا تو دور کی بات، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں، بس یار اس کے بچے کی شادی آئے پھر اس کے ساتھ ایسا کروں گا، اس کو بدلہ لوں گا، اس کا کوئی، ہماری میمنی میں کہتے ہیں ٹانا ہے اس کا، اس کا کوئی ایونٹ آ جائے بس پھر اس کا ایونٹ خراب کروں گا، جا کے اس کو ذلیل کروں گا سب کے سامنے، انتظار کر کے بیٹھے بدلے کا۔ اور اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ ابھی آئے گی نا رمضان، سب دعا کریں گے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ بڑی پیاری دعا ہے، مگر اپنے دل سے پوچھو، اللہ سے کہہ رہے ہو اللہ مجھے معاف کر دے، سارے گناہ معاف کر دے، آپ نے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ نہیں نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں۔ یہ کیسی معافی ہے یار؟ مزہ یہ ہے کہ میں بندوں کو معاف کروں اور پھر اللہ سے کہوں یا اللہ تو بھی معاف کر۔ تو اس رمضان میں معافی، درگزر، حلم،
حلم اللہ کی سنت ہے. آپ کو پتا ہے اللہ کی سنت کیسے ہے؟ بڑی پیاری بات. پہلے تو قرآن کی آیت سن لو. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب عز و جل فرماتا ہے ربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تمہارا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے. اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب دیتا. اللہ کتنا حلم والا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہوا نہیں روکتا ہے. اصول کیا کہتا ہے؟ ادھر میں گناہ کرتا میری سانس رکنا شروع ہو جاتی، ادھر جھوٹ بولتا میری زبان بند ہو جاتی، ادھر حرام دیکھتا میں اندھا کر دیا جاتا، ادھر اللہ کو کوئی ناراض کرتا زمین میں دھسا دیا جاتا. کوئی عذاب نہیں ہو رہا مجھ پر اور آپ پر. صبح و شام گناہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ موقع دے رہا ہے. وہ حلیم ہے. اور کمال حلم دیکھو، ساری زندگی کوئی گناہ کرے، ایک سچی توبہ کر لے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اچھا سبحان اللہ، کیسا مزہ آیا نا سن کر. اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ ہم بیوی کو معاف نہیں کرتے، ہم ملازم کو معاف نہیں کرتے، ہم رشتہ دار کو معاف نہیں کرتے. یہ سوچنا ایک بات ہے. آج ماہ رمضان میں جہاں بہت ساری عادتیں بہتر کرنی ہیں، اس بار حلیم بننے کی کوشش کرو. یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. غصہ پینے والا. اور حلیم کون ہوتا ہے؟ کہ اس کو اتنی عادت ہو جائے غصہ پینے کی، یا تو غصہ ہی نہ آئے یا غصہ آئے تو زور نہ لگانا پڑے غصے کو روکنے کو، عادتاً ہی بندہ برداشت کر جائے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے جو حلیم بن جائے، جس کی طبیعت پہ حلم آ جائے. نبی پاک حلیم، تمام انبیاء حلیم، حلم والے. اور خود رب عز و جل حلم والا، وہ حلیم ہے. اس کا ایک نام ہے، صفتی نام ہے حلیم. ہم کب بنیں گے ایسے؟ تو پلیز اس رمضان میں لڑائی جھگڑا مت کرنا. یہ رمضان بڑی برکت والا مہینہ ہے. میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں. رمضان کی برکتیں امام صاحب اور ماشاءاللہ مبلغین علماء بیان کرتے بچپن سے سن رہے ہیں. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا. روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں. رمضان کی راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. رمضان کا جمعہ کا دن آ جائے تو ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں. کمال ہی کمال ہے نا. اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا. بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رمضان خیر سے مل جائے. ہاں رمضان سے پہلے بھی تو جا سکتے ہیں نا دنیا سے. بڑی پیاری دعا اسی لیے بار بار ہم کر رہے ہیں کہ اللہم بلغنا رمضان بالصحت وعافیہ. اللہ رمضان سے ملا دے، اور ایسا ملائیو مالک کے صحت بھی ہو، عافیت بھی ہو، پورے روزے رکھ سکیں، پوری تراویح پڑھ سکیں. لاٹری نکلنے والی ہے ہماری انشاءاللہ. رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. سب سے بڑا دشمن شیطان، اسی کو بند کر دیا جائے گا. مگر جو میں جس پوائنٹ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، بلیسنگز آف رمضان، برکتیں رمضان کی میں ساری رات بیان کروں تو بیان ختم نہیں ہوگا. مگر ایک چیز بھول جاتے ہیں ہم، جس کو فوکس کرنا بڑا ضروری ہے. پہلے کہ اللہ کی رحمت کا اور اس کی قدرت کا قانون سمجھ لو. جب بھی کسی دن یعنی وقت، کوئی بھی وقت مقدس ہوگا یا مقام مقدس ہوگا، اس وقت یا اس مقام میں اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کی جائے گی نا، گناہ کیا جائے گا، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوگی. اب اس کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. ہم اگر ابھی کپڑا مارکیٹ میں ہوتے اور اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھائی گناہ کرے، بالکل گناہ ہے، مگر وہی گناہ مسجد میں آ کر کرے، زیادہ بڑا ہو جائے گا نا. یار اللہ کے گھر میں آ کے کیا کر رہے ہو یار؟ ادھر جھوٹ بول رہے ہو، ادھر معاذ اللہ گانے باجے، ادھر فلمیں ڈرامے، لوگ مارنا شروع کر دیں گے. اللہ کے گھر میں آ کے کر رہے ہو کیوں؟ باہر بھی تو کر رہا تھا بھائی، باہر الگ چیز تھی، مسجد میں آ گیا بھائی، توبہ کر. صحیح ہے نا. مقام بدلا، سیویریٹی بڑھ گئی، پنشمنٹ اور عذاب بڑھ گیا. مقدس مقام میں نہیں ہو سکتا یہ. مکے میں جا کر کوئی گناہ کرے، ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر. کیوں بھائی؟ اس کا مقام ہی ایسا. یعنی تم مکے عبادت کرنے دنیا آتی ہے اور تم ادھر آ کے گناہ کر رہے ہو حدود حرم میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جمعے کے دن مقام اتنا بڑا ہے جمعے کا، ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر، مگر جمعے کے دن ایک گناہ بھی 70 گناہ کے برابر. لوگ اس کو بھول جاتے ہیں. یعنی کسی بھی صورت میں جمعہ کے دن آئے تو مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے یار، 70 ملٹیپلائی ہو جائے گا بھائی. اب آؤ رمضان. رمضان میں میری بخشش کا سامان کیسا کیا میرے مولا نے؟ سب سے پہلے تو شیطانی بند ہو گیا جو بہکاتا ہے. اب اجر بڑھا دیا، ثواب بڑھا دیا. روزہ دار سو رہا ہے پھر بھی اس کی نیکیاں چل رہی ہیں. بارے نیارے ہو گئے نا. لاٹری، عبادت کرو ملٹیپلائی ہو رہی ہے. اب رمضان میں کوئی گناہ کرے، ہاں یہ یاد رکھنا وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. حدیث پاک میں سناتا ہوں آپ. حدیث پاک کا جز ہے، جو رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. ہم یہ بھول رہے ہیں. ہم روزے رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ لیتے ہوں گے، تلاوت بھی کر لیتے، مگر گناہ نہیں چھوڑ رہے. اس کو کیوں بھول رہے ہو آپ؟ یعنی
مجھے اور آپ کو میرا ماننا یہ ہے زیادہ توجہ اس بات پر دینی ہے کہ گناہ نہ ہو. نیکیاں تو پھر بھی ہو جاتی ہیں, روزہ رکھ کون چھوڑتا ہے ماشاءاللہ ہم میں سے, وہ بدنصیب ہے جو روزے نہیں رکھتے, لیکن گناہ بھی نہیں چھوٹتے. ایک بار مولا علی شیر خدا نے ایک قبر والے کو دیکھا, اللہ کے ولی تھے, قبر میں نظر پڑتی تھی, آپ نے دیکھا عذاب ہو رہا ہے, اللہ سے عرض کیا مولا اس کو بخش دے. فرمایا اے علی اس کی سفارش نہ کریں. تو مولا کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے علی یہ بندہ دن میں روزے رکھتا تھا, رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. مجھے بتاؤ جو دن میں روزے رکھے رات گناہ سے نہ بچے, مولا علی سفارش کریں تو روک دیا جائے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے بہت گریہ وزاری کی, اللہ نے اس کی بخشش کر دی, مگر اس کا کیا ہوگا جو روزے ہی نہیں رکھتا؟ اس کا کیا ہوگا جو روزے رکھ کر جھوٹ بھی بول رہا ہے؟ اصل میں ایک بات سمجھنی ہوگی, اگر آپ غور سے میری بات سمجھیں نا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہم سب نے سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہوگا کہ کن کن گناہوں میں میری عادتیں ہیں جو مجھے بند کرنے, مجھے وہ سارے دروازے بند کرنے جہاں سے مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے. I have to close all the doors. اور اس کے لیے غور تھوڑی دیر بیٹھنا پڑے گا, ایسا نہیں ہوگا. یہ بٹن نہیں ہے چاند دکھے گا تو جھوٹ کا بٹن بند ہو جائے گا, غیبت کا بند ہو جائے گا, بدنگاہی کا بند ہو جائے گا, حرام کا بند. یہ بند کرنے پڑیں گے ورنہ چلتے رہیں گے. لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں یار گناہ کیسے ہو جاتا ہے, شیطان بند ہے. علماء نے بڑی پیاری مثال دی, سائیکل چلائی ہوگی آپ نے, سائیکل کے پیڈل مارتے رہو پھر چھوڑ دو پھر بھی سائیکل چلتی ہے. بولا 11 مہینے اتنے پیڈل مارے ہیں شیطان نے ہمارے اوپر اور ہم بھی چل رہے ہیں اس کے ساتھ کہ باقی مہینہ ہم خود ہی چلا لیتے ہیں. تو بھائی بند کر بریک. اچھا پیڈل والی سائیکل کو ایک بار روک لو, آپ پیڈل نہیں مارو گے تو نہیں چلے گی نا, بس یہی سمجھ لو فارمولا. ایک بار روک لو گناہ کو, بریک لگا دو, آپ شیطان نہیں کروا سکے گا. ہم بریک ہی نہیں لگا رہے, جھوٹ بولی جا رہے ہیں, غیبت کری جا رہے ہیں, موبائل فون وہی ہاتھ میں ہے, اس کے اندر سارے پیجز بھی وہی ہیں, واٹس ایپ کے گروپ بھی وہی ہیں, فیس بک کی جناب سارے لائکس بھی وہی, جیسے کھولتے کوئی گانا آتا ہے, کوئی فلم آتی, کوئی بے حیائی. ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں رمضان میں گناہ. پلیز سمجھو اس بات کو, ساری کمائی ضائع ہو سکتی ہے, کروڑوں بخشے جائیں گے, کہیں میں نہ رہ جاؤں, اس گھبراہٹ میں رہنا ہے. ہاں ہر روز یہ دعا کرنی ہے اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں. اب اس کے 2-3 طریقے بتا دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کو سوشل میڈیا سے فارغ کر دیں. 1 مہینہ نہیں دیکھو گے تو کچھ نہیں ہوگا, بس صرف اگر واٹس ایپ کی ضرورت ہے, بات چیت کرنی وہ کریں, باقی نہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے کھولنا ہے تو کہیں اور چلے جانا ہے. یہ میرا گناہوں کا ایک دروازہ میں بند کر دوں. دوسرا آپ یہ غور کریں کہ یار دوستوں کی کچھ گیدرنگز ہیں, جب بھی جاتا ہوں وہاں کبھی غیبت ہو رہی ہوتی ہے, کبھی یار جھوٹ ہو جاتا ہے, کبھی کسی کی برائی بیان ہوتی ہے, ان گیدرنگز کو چھوڑ دیں. آپ کو دوست بلائیں گے, آپ کہیں یار میں ادھر جاؤں گا نا گناہ سے نہیں بچ سکوں گا, ایک گناہ 1 سال کے اعمال لے جائے گا. اب آپ بولے پھر کروں گا کیا, رمضان بہت ساری چیزیں کرنے والی. ہم نے تو رمضان کو فوڈ فیسٹیول بنایا نا, آج سحری کدھر کرنی ہے, آج افطاری کدھر کرنی ہے, ہاں بھائی آج کدھر کھانا ہے. ارے بھائی کھانا کے علاوہ بھی کوئی کام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیوں دوست بات نہیں کرتے, آج تراویح کہاں پڑھنی ہے, آج تلاوت کہاں کرنی ہے, آج تہجد کہاں پڑھنی ہے, آج قرآن بیٹھ کے کہاں سننا ہے. Nobody talk about it. قرآن کو عبادت کے لیے یوز, رمضان کو عبادت کے لیے یوز کریں. آپ کو لگتا ہے یار میں رات جاگتا ہوں تو گناہوں سے نہیں بچ پاتا, اب سو جائے رات کو, لیکن گناہ سے بچنا ہے. بیسٹ وے میں آپ کو بتاتا ہوں, زندگی میں ایک بار یہ کر کے دیکھ لو.